الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فما كانت الله ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكثاء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكثاء. فدنا الحسين نحو الكثاء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكثاء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها
فعلوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. خوشنودی امام زمانہ باواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دن ڈھلا جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے دن ڈھلا جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے دیکھ کر ہنستے ہوئے
پاتا ہے سامنی آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے جانی کتنے خواب کرتا ہے سفر بچوں کے ساتھ گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے عمر بھر رہتے ہیں اس بیٹے کے دل میں ایک ہر عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک جب ترقی دیکھنے پہلے سے مر جاتا ہے جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے زندگی بھر چلتے رہتے ہیں مشینوں کی طرح زندگی بھر چلتے رہتا ہے مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دن تھا کہ سو جاتا ہے روزہ عاشور بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو ربا آگے جاتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ
فدا غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے ہونے ہی والی ہے اس شام غریبا کی سحر بازوں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے عزاداری کا صدقہ ہاں یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عدوهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعل من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12 سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا قاضي أهل أمة طاووس بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المنتصر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا عدوهم دعا کریں اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأخلق أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في الزمرة وتحت لواء الحمد
آمین یا رب العالمین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما بعد فقد قال امیر المؤمنین فی نہج البلاغہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الموت لغمراته افضع من ان تستغرق بصافة او تأتي دل فلا اقول اهل الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات، کنیزان زینب، کنیزان خدیجۃ الکبریٰ اکیڈمی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کا رکھوالا ہے، ہمارا اور آپ کا خالق ہے، جو ایک ہے اور کبھی دو نہیں ہو سکتا، جو حی، جو اول الازل سے تھا اور آخر تک رہنے والا ہے. وہ خدا جو لامحدود ہے اور جس کی بے انتہا رحم و کرم سے انسان ہمیشہ سجدہ ریز رہے، تو یہ ایک زندگی اس اللہ کی نعمتوں کے سامنے وہ بہت چھوٹی نظر آتی ہے. اور کون سے وہ سجدے کیے جائے جس سے اعلیٰ علیین کی اور اس پروردگار کی حمد و ثنا ہو. پاکی زبان سے کیا کہیں انسان، بس اتنا کہ ہم آج اس امام کو یاد کر کے اس مختصر مجلس کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارا روحانی پدر ہے. It is said that the love and the shafaqat of Amir al-Mu'mineen envelopes this entire universe. اور اپنے شیعوں پہ وہ خاص طور سے مہربان ہے. وہ جو اپنے آپ کو یتیم پاتے ہیں، امام کے ان پروں کے نیچے آ کر وہ پناہ مل جاتی ہے. نہج البلاغہ وہ کتاب جس کتاب کے ذریعے ہماری ہدایت کے، علم کے اور عمل کے وہ سرچشمے ہیں کہ جن میں سے علم کے فوارے نکلتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کو سرخ رو کرتے ہیں. It is among the signs of a مومن کہ وہ قرآن کے ساتھ کچھ ایسی کتابوں کا اپنے گھر میں بسیرا رکھے. قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ مومن کے لیے وہ گاڑی کو چلانے والے انجن ہے کہ جس سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں. امام علی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221 امام فرماتے ہیں ان الموت لغمرات ہی، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی افلکشن مولا کہتے ہیں، اور وہ اتنی سخت ہے اور وہ انسان، دنیاوی انسان کے ذہنوں کو کے اندر سما نہیں سکتی. یعنی the intensity of death cannot be described or cannot be understood by the minds of the people of this dunya. کہ موت ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی روحانیت کا کیفیت ہے کہ جو زبان سے، ہمارے ذہنوں سے کمپریہنشن کے باہر ہے. امام علی کہتے ہیں، اور ہم نے قرآن میں بھی یہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں موت اور حیات کو خلق کرنے والا ہوں. He doesn't say حیات اور موت. He says موت first, then حیات.
तबारकल्लज़ी, Allah says in the Holy Quran कि मौत पहले है, और दर हकीकत जब इंसान मरता है तो वो रियली जिंदा होता है। ये मैं नहीं कहती, फसीर कुरान कहते हैं। और कहा तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो और मौत से घबराते हो, जबकि जिंदगी खाने पीने उठने बैठने का नाम है और मौत दर हकीकत जागने का नाम है, टू बी अवेयर। और कहा गुनाहगार जो होता है वो मुर्दा होता है, यानी आप दुनिया में गुनाह करते रहो तो आप यू आर अंडर द टाइटल ऑफ मुर्दार। लेकिन आप अगर गुनाहों से परहेज करते हो और मर भी जाते हो, तो जो गुनाहों से जिसने परहेज किया, अल्लाह कहता है वो जिंदा है। जैसे शहीद को अल्लाह ने जिंदा का मर्तबा दिया। इमाम has a beautiful example for जिंदा और मुर्दा। इमाम फरमाते जो जंगे ओहद से भागे थे वो सारे मुर्दा थे। आई विल से नो मौला, दे रैन ऑन देयर फीट, वो लोग भाग रहे थे। जिंदगी हो तो इंसान भागे। तो इमाम फरमाते हैं भले ही उनका फिजिकल स्टेट जिंदा था, लेकिन उनकी रूहें मुर्दार थी, और जिसकी वजह से वो नाफरमानी है रसूल अल्लाह करने लगे। और जिंदगी की अलामत ये है, अल्लाह तुमसे जिंदगी की अलामत है कि जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि शहीद। और क्या कहने हो कि हम कहें अच्छा ये तो अइम्मा ताहिरीन है, या ये शोहदाए करबला है, शोहदाए ओहद है, शोहदाए बद्र है, और इनको अल्लाह ने जिंदा का टाइटल दिया। लेकिन उनका क्या कहना कि जो शेख सदूक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लाइक यू एंड आई, हाँ कि जब जिंदगी खत्म हुई, मौत ने दस्तक दी, आप अपनी कब्र में सो गए। एक्सप्लेनिंग बिटवीन जिंदगी एंड मौत, हयात और वफात। वह जैसे ही वो मर गए और कब्र में पहुंचे, कई सालों बाद जब कब्र खोली गई मरम्मत की वजह से, तो देखा कि कफन तक बुर्राक था। तो जिंदा रहना मौत के बाद भी ये अल्लाह के बंदों की अलामत है। और कहा मरा हुआ जो मरता है वह कड़ जाता है। You know, when somebody dies, we have to, make him Qibla Ru, and then we give them the water, and we give them the uh, ease of lying down straight. और फिर उसके बाद हम उनके अंगूठों को सीधा करते हैं पैर के, और some other rituals that are done to ease the death. अगर हम ये देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो अकड़ जाता है, तो अगेन बिटवीन हयात एंड मौत, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वहां मुर्दा जो होता है, मरा हुआ होता है, वो अकड़ता है। तो जिंदगी में आप ना अकड़ो, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है। जो तकब्बुर करता है जिंदगी में ही वो मरा हुआ है, क्योंकि वो अकड़ के चले, वो अकड़ के बैठे, वो अकड़ के जबान चलाए। प्लीज नोट, अल्लाह सेज कि ये जो फजाइल है मौत के, कि मौत की फजीलत में ये है कि मुर्दा भी हो और वो जिंदा भी रहे। कि मरा हुआ अकड़ जाता है, जिंदगी में आप न अकड़ना, वरना इन द रियलिटी ऑफ लाइफ यू विल बी द डेड। बड़ा फलसफा है ये। और कहा
اکڑی ہوئی میت کڑک اسٹف جو ہو جاتی ہے. Stiffness looks good in death. It doesn't look good in dunya, in your life. کچھ چیزیں ہیں before I come to the stages of death. چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں ہی مردہ کر دیتی ہے. If we do certain things. کہا مظلوم کی مدد نہ کرو، تم زندگی میں ہی مر گئے ہو. If you see some مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اور تم اس کی مدد کو نہ پہنچو تو پھر تم زندگی میں ہی مرے ہوئے ہو. کس طرح سے یہ بات طے ہو سکتی ہے؟ میں پریکٹیکل اگزامپل اس کا کہاں ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو سب کربلا میں پہنچے حسین کے خلاف، حسین مظلوم کربلا، حسین کے ساتھی مظلوم کربلا، یزید ظالم کربلا، یزید تکبر کا مارا، یزید اکڑا ہوا، حسین جھکا ہوا، یزید اپنے پاور میں سٹف، امام حسین اپنے تمام تر معجزات کے ساتھ نرم. اور کیا دیکھا کہ حسین کے حل من کی صدا، حل من ناصر ینصرنا، مظلوم کی آواز بلند ہوئی اور ظالم نے مدد نہیں کی. یزید کا لشکر مدد نہیں کرتا. کہا کہ یہ علامات ہے کہ زندگی میں مرا ہوا. What we see in کربلا، یزید زندہ تھا مگر قلب مرا ہوا تھا. اس لیے مظلوم کی صدا پر، ظلم کرنے پر آمادہ ہوا، مدد کرنے پر نہیں. کہا ایک کسان بنجر زمین پر کھیتی چلاتا ہے اور وہ سخت زمین کو پانی سے سینچ کر نرم بناتا ہے. آل محمد کے اقوال ہماری بنجر زمین یعنی ہمارے بنجر قلب پر ایک مرہم، ایک سینچائی، ایک نرشمنٹ کا سبب بنتے ہیں. اور اسی غرض سے آج اس بنجر زمین پر امام علی کے 2 بول میں نے سلیکٹ کیے. مثال ثواب کی مجلس ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو زندگی میں نرم تھا، مظلوم کی مدد کرتا تھا اور خود ہمیشہ نرم ہو کر چلتا تھا. ہیوملیشن، ہمبلنس. اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس زمانے میں ہمیں زندگی دی. ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، ہم نے زیارتیں ساتھ میں کی اور اس قدر اللہ نے انہیں موقع فراہم کیے کہ وہ یہ بنجر زمین پر آل محمد کے نقش لے کر گئے. آئیے امام علی کا وہ قول سورہ مبارک قاف، the word قاف، the letter قاف، verse number 19، قرآن مجید کا 50واں سورہ اور بالخصوص 45 ان کے ورسز ہیں. مکے میں نزول ہوا اس سورے کا اور اللہ نے اس سورے کو کہا کہ پڑھنے سے کچھ چیزیں اس کا حصول ہوتا ہے. کچھ چیزوں کا، کون سی چیز کا حصول؟ تو کہا سب سے پہلے جب انسان سکرات الموت سے گزرتا ہے تو اس وقت یہ سورے کا پڑھنا ہمارے لیے
باعث برکت بنتا ہے۔ اس کے بعد کہا سورے کا بننا، اس سورے کا پڑھنا رزق کے اندر فراوانی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس قدر ہو کہ اس کے ہاتھ کو جب اللہ کھلا رکھے تو پھر وہ اس کے ہاتھ پر اس کی کتاب سیدھے ہاتھ میں دی جائے۔ وجاءت سکرات الموت، اللہ کہتا ہے بالحق ذالک ما کنت من توحید، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر موت کا پسینہ طاری ہو، سورۃ القاف، اور یہ جب کتاب کو سیدھے ہاتھ میں دے گا اللہ، اور جو موت کی سکرات کی تکلیفوں کو دور کرے گا، رزقوں کی فراوانی ہوتی ہے، حساب و کتاب میں نرمی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں سورۃ القاف پڑھنے کی فضیلتیں ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے سکرا کا مطلب کیا ہے؟ ٹو لوز کانشیسنس، اور وہ کانشیسنس کو لوز کر کے اللہ کہہ رہا ہے تیہد، تیہد یعنی تم کسی چیز کو بائی پاس کرنا چاہو، ایویڈ کرنا چاہو، تم اس سے اسکیپ چاہو، کوئی پناہ چاہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سکرات میں یہ جو روح ہے وہ باڈی سے اسکیپ کرنا چاہتی ہے، نکلنا چاہتی ہے، اور the soul is desiring separation، اور اس وقت جب سارے پردے ہٹ جاتے ہیں تو امام علی کہتے ہیں کہ جب تمہاری روح تیار ہو جاتی ہے جانے کے لیے اور سقرات سے تم نکلتے ہو، تب تم مجھے دیکھو گے، یعنی تب اے ہار و حمدان، Imam Ali says to one of his faithful friends, حارث حمدانی، یا ہارو حمدان، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، neither east nor west, nor north nor south، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی روح نکلتی ہے اور وہ میری چہرے کا مشاہدہ he does not witness me۔ آپ سمجھ سکتے ہو موت جب آتی ہے اور سکرات اور یہ روح کا نکلنا، یہ جو حجاب ہے آنکھوں کے بعد کے سامنے وہ ہٹ جاتے ہیں، مولا کہتے تم مجھے دیکھتے ہو۔ For all those who go forward، انہوں نے مولا علی کی زیارت کی ہے۔ جب امام فرماتے ہیں کہ مجھے تو تم نے دیکھ لیا، that is the end of it، وہاں سے تمہارا سفر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن تم کیا کر سکتے ہو کہ یہ جو سفرات ہے، جو تکلیف ہے، اس کو تم کم کر سکو۔ سی سسٹرز، جب ہم موت کے بستر پر ہے اب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ Our hands which moved a lot in the dunya are now by our side۔ جو زبان چلتی تھی وہ زبان بھی اب لڑکھڑاتی ہے یا بولنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ These are all experiences of this دنیا۔ امام فرماتے ہیں if you desire that you have minimum سکرات، تو اس دنیا میں دو ہاتھوں سے خیرات کرو، وہ نیکیاں کرو کہ جو نیکیاں تمہارے آگے بڑھ کر کے تمہارے میت کے آگے آگے جائے۔ You know, every death is actually an عبرت for us، کہ
ہم نے ان کو یوں مرتے ہوئے دیکھا، یا وہ رات کو سوئے اور وہ صبح اٹھے نہیں، یا وہ بستر پر دم توڑنے کی دعا کرتے رہے اور موت ان کو نہیں آتی رہی. These are various stages how death could come upon us. پر آئے گی ضرور. تیاری کرنا ہے اس دنیا میں. امام فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل جو تمہیں سکرات موت سے بچا سکتا ہے وہ ہے صدقہ، چیریٹی، اور خاص طور سے یتیموں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنے خود کے ہاتھوں سے. ڈو ناٹ رائٹ اٹ ان اے ول، کیونکہ جب آپ نے لکھ دیا اور کوئی اور کرے گا، آپ کے بیٹا یا بیٹی، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد اس چیز سے سیویئرنگ، کٹنگ، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. لیکن اگر آپ نے زندگی میں دے دیا تو اس سے دو چیزوں کا حصول ہے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی تمہارے خود کے ہاتھوں پر لکھی گئی، اور دوسرا توکل اللہ کہ اگر میں نے یہ دے دیا تو اللہ اور دے گا، میری جب تک زندگی ہے تب تک دیتا رہے گا. امام حسن علیہ الصلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، gave away his entire life savings 25 times. Some riwayat say 3 times, some say 25. Whatever it is, the number is not important. The deed is important. امام فرماتے ہیں کہ تم عاشقان علی زبان سے نہیں، عاشقان علی عمل سے بن جاؤ. امام فرماتے ہیں کہ جب سورہ منافقون 11 ورسز مدنی سورہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے انہیں پختہ کرو موت کے پہلے، اور انفقو، دے دو ان کو تاکہ اللہ تمہیں اور دروازوں سے دے سکے. بس 4 جملے نہج البلاغہ کے اس خطبے کی انالیسس. امام says that there are 4 stages of death. یہ جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے موت کی. آج یہ ایک اسپرچل اور ایڈوکیشنل لیکچر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، اور میرے پہلے امام فرماتے ہیں کہ اسپرچل ہے موت، ایموشنل ہے موت، فزیکل ہے موت، کمپریہنشن، سمجھنا. موت یعنی جب یہ دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے، امام کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس موت کو سمجھ نہیں سکتی. یہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے. اسپرچل ڈیڈز کریں کہ جس کی وجہ سے یہ موت کا آنا آسان ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہی خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہو، اسپرچل ہوتے ہو، آپ جب اپنے دل اور کے دماغ کو آل محمد کی طرف نو لگاتے ہو، پھر آپ کو کبھی سوال کا جواب یہ ملے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے موت، بقول قاسم ابن حسن، یا اے بابا جان کیا فرق ہے کہ موت ہمارے گلوں کو آ کے
بوسہ دے یا ہم موت کے سامنے چلے جائے بقول علی اکبر. تو یہ اسپرچویلٹی آف موت ہے. تذکر ہے کہ یاد رکھو اس کو آنا ہی آنا ہے. اور prepare for the journey. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز کی ہمیں سمجھ نہ ہو، کوئی چیز کی ہمیں پرکھ نہ ہو، جیسے کہ ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کو ہم نیکڈ آئی سے دیکھیں، ایسے ہی دیکھیں، سمجھ نہیں آئے گا یہ اصلی ہے نقلی ہے. کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم وہ مشین سے دیکھیں گے. وہ جو پرکھ رکھتا ہے ہیرے کی جوہری، وہ جب ہمیں اس کا وزن، اس کا کلر، اس کا کٹ، یہ سب وہ بتائے گا بیفور. تب ہمیں پتا چلا اچھا یہ مہنگا ہے یا یہ سستا ہے، یہ اصلی ہے یا یہ نقلی ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس کا علم نہیں تھا. جب مجھے بتایا گیا مجھے اس کی ویلیو اوپر بڑھی یا نیچے گھٹی. تو جب موت ہمیں پتا نہیں، اٹ از دا انسین. اور جب ہمارے پاس انسین کا کوئی سمجھ نہیں ہے، پھر ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے کہ جو سمجھ رکھتے ہو. جیسے کہ قاسم کا جواب، جیسے کہ علی اکبر کا جواب. امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کسی دنیاوی سفر کے لیے نکلے تو ہم نے یاد سے یہ بھی ڈالا، وہ بھی ڈالا، یہ چیز بھی ضروری ہوگی، یہ کپڑے گرم رکھ لو، یہ سردی کے کپڑے رکھ لو، یہ گرمی کے کپڑے رکھ لو، یہ کھانا رکھ لو، یہ اتنا رکھ لو سامان. ہم نے تیار کیا ایک چھوٹا سا سفر جس کے ختم ہوتے ہی میں یا تو گھر ہوگا یا کوئی منزل ہوگی جہاں پر سب چیزیں فراہم ہوگی. تو امام کہتے ہیں آخرت کے سفر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمانا، توبہ کرنا اور نیک عمل کرنا. انفاق کرو، چیریٹی دو. اور جب کبھی تم موت کو سوچو تو یہ سوچو، ہم کہتے او اٹ از somebody else not us، لیکن اچانک امام کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے. And suddenly this death comes upon you. وہ لوگ جو زمین کے اوپر چلتے تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے. وہ لوگ جو زندگی میں بہت آگے تھے انہیں موت نے بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی ایک مہلت میں، بہت مختصر وقت میں لے بھی گئے اور جدائی بھی ہو گئی. میں آپ کی خدمت میں رضا سرسوی صاحب کا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو باپ کے نام سے مشہور ہے کہ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ. جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچوں کے ساتھ، گھر سے پہلی مرتبہ جب بچے کو اسکول لے جاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش
جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. روتے روتے بس یہ کہتا ہے وہ ہائے حسین جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ. روز عاشورہ بنا دیتی ہے سقا ہمیں، ایک چھوٹا سا علم اٹھانے کو لے آتا ہے باپ. رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ. کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے گی رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ جاتا ہے باپ. مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غمزدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ. ہونے والی ہے اس شام غریبہ کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ. قید خانے میں ہوا کوہرام بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ نے نظر دیکھا جو باپ. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. اور کون وہ باپ تھا کہ جو 19 ماہ رمضان اپنی بیٹی ام کلثوم کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے فستو بے رب الکعبہ، آئے مرغابیاں شور کر رہی ہے، میرے مولا ام کلثوم نے افطار کا سامان فراہم کیا. نماز کا وقت ہونے لگا، نمازی نے نماز پڑھی اور ایک مرتبہ دسترخوان کو دیکھا اور کیا دیکھا، ام کلثوم نے روٹیاں تو رکھی ہے، ساتھ میں نمک بھی ہے اور دودھ بھی ہے. ایک سے دوسری غذا دیکھی. بیٹی ام کلثوم، کیا تمہیں پتا نہیں میرے لال کہ تمہارا باپ ایک وقت میں ایک ہی غذا کھاتا ہے، یا تو دودھ لے جاؤ یا نمک لے جاؤ. عزاداروں مرغابیاں شور کرنے لگی، ایسے لگا کہ کوفے کی در و دیوار سے آوازیں آنے لگی. واہ مصیبت والیا، لو عزاداروں، امام نے افطار کیا اور پھر آسمان کو دیکھا اور کہا یہی وہ گھڑی ہے. ام کلثوم پریشان ہونے لگی، اے بابا جان اب کیسی باتیں کرتے ہیں. امام نے کہا میرے لال انا للہ و انا الیہ راجعون. ام کلثوم تڑپنے لگی. لو مولا، اب مولا نکلے گئے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تمام در و دیوار جھک جھک کے کہہ رہی ہو مولا نہ چاہیے. اتنے میں کیا ہوا، آسمان میں سیاہی چھا گئی. ہائے میرے مولا، 19ویں ماہ رمضان ایسی آئی، امام علی کو ضربت لگنے لگی. امام حسین اور امام حسن نے آگے بڑھ کے مولا کو سنبھالا. میں کہوں مولا علی بڑے خوش قسمت ہو مولا. ارے ہر باپ کو یہی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹے کاندھوں پر اٹھا کر میت کو اٹھائے. لو عزادارو امام علی آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ کے دونوں فرزندوں نے آپ کو اٹھایا. ہائے کربلا کا مظلوم، بے غور و کفن ہے، لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں. لاش پر گھوڑے دوڑے، عزاداروں سجاد کہیں ہوش میں ہے کبھی گر جاتے ہیں. سرزمین کربلا میں زلزلہ، آزادارو قد قتلا حسین بکربلا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائک و تسلیما لامری. پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزا کو قبول فرما. پروردگار ہماری جانب سے اس عزاداری کو امام علی کی بارگاہ میں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، شہدائے دشت کربلا، اسیران کربلا، سادات کربلا، یتیمان کربلا کو ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. پروردگار بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار خصوصاً لا اولاد کو اولاد درینہ عنایت فرما. پالنے والے جو رزق کے لیے متمنی ہے، پالنے والے ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار ہماری اولادوں کو حجاب کی احترام اور حجاب کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما. خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کو ہے پروردگار اس مجلس سے امام حسین کا ثواب، اس مجلس سے امام علی کا ثواب، خصوصاً ہم تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص آج ہمارے جگر دوست بھائی شاہین کے والد بی بی خدیجہ اکیڈمی کے بانی، خصوصاً ان کی ارواح کے لیے پروردگار مرحوم انور علی اکبر لادانی کی ارواح کے لیے، اور from the kindness of her heart, Shaheen has requested to Surah Fatiha for Marhum Akbar, Marhum Anwar Akbar Ladhani and Marhum Mazhar Hussain Ibn Abdullah کی ارواح کے لیے. اللہ والے ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نورانی فرما. اللہ والے خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، ان کے صغائر و کبائر گناہوں کو بخش دے. پروردگار ان کا خاتمہ بخیر ہو اور عالم برزخ میں ان کی روحوں کو وادی السلام میں پہنچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل اللهم فرجهم. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.